سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں فیصل مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں A1 ٹی وی۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ کرونا وائرس کے باعث تیسرے مرحلے میں پرائمری اسکول کھول دیے گئے۔ 7 ماہ کے بعد تعلیمی سرگرمیاں شروع ہونے پر بچے بھی خوش نظر آئے۔ تعلیمی اداروں میں حکومت کے طے کردہ SOPs کے تحت انتظامات کیے گئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کی مسلح افواج اور ایجنسیوں سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے پارٹی رہنماؤں کے لیے بھیجا گیا ہدایت نامہ پارٹی سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے جاری کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کرونا سے متعلق اقوام متحدہ کے اجلاس سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کیا اور کہا کہ غریب ممالک کرونا بحران سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، لہٰذا دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کے حامل ممالک کے گروپ G20 کی طرف سے قرضوں میں نرمی میں کم از کم 1 سال کی توسیع کی جائے۔ حکومت مخالف تحریک کا 11 اکتوبر سے آغاز، پہلا جلسہ کوئٹہ میں ہوگا۔ اپوزیشن کی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے حکومت مخالف تحریک کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا آج ہونے والا اجلاس اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ لیگی کارکنوں کی نظریں اپنے قائد نواز شریف کی طرف دیکھنے لگی۔ وزارت قانون نے چیئرمین نیب کی مدت ملازمت توسیع کے لیے تجویز مسترد کر دی۔ وزارت قانون نے تجویز مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذکورہ عہدوں کی مدت ملازمت دیگر خود مختار اداروں میں مدت ملازمت کے عین مطابق ہے اور نیب ملازمت کی مدت میں توسیع کی واضح وجوہات پیش نہیں کر سکا۔ کرونا وائرس سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 6479 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,12,263 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 747 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے اپنے اور پارٹی کے خلاف کارروائیوں کو انتقامی قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف عالمی فورمز میں آواز اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے صاحبزادی مریم نواز کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ نواز شریف کو برطانوی حکومت کی مدد سے وطن واپس لانا ہے۔ 0 آور اجلاس میں وزیر اعظم کا کہنا تھا نواز شریف کو ہر صورت میں وطن واپس لانا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف بیماری کا بہانہ بنا کر ملک سے بھاگے ہیں۔ 1 اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو بھیج دی ہے۔ شیخوپورہ میں بھی پرائمری اسکول کھل گئے۔ طلباء ہاتھوں میں قومی پرچم لے کر اسکول آئے۔ تمام سرکاری اسکولز میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہے۔ اسکول میں داخل ہونے کے وقت بچوں کو ٹمپریچر چیک کیا جاتا ہے اور کلاس رومز میں بھی سماجی فاصلے کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی صوبائی صدر MPA اصغر اچکزئی کی چچا زاد بھائی اسد خان کوئٹہ چمن شاہراہ سے لاپتہ۔ عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ بین الاقوامی شاہراہ کو بند کر دیا۔ آج سے پہیہ جام ہڑتال کا بھی اعلان کر دیا۔ امریکہ میں صدارتی امیدواروں کے درمیان مباحثوں کا آغاز ہو گیا اور پہلے مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شٹ اپ کال دی اور نسل پرست قرار دیا۔ بائیڈن نے کہا ہے کہ کورونا سے متعلق ٹرمپ ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے۔
आज़रबाईजान और आर्मीनिया में झड़पें जारी। आज़रबाईजान वजारत दफा के मुताबिक आर्मीनिया के अफवाज के साथ तीसरे रोज भी झड़पें जारी रही। इधर अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों ममालिक से जंग बंदी का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तानी ड्रामों के मारूफ अदाकार मिर्जा शाही कोरोना के 22-70 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इनके ड्रामों में ई ट्रेन, नादानिया, कुदूसी साहब की बेवा और छोटे साहब शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मसरूफ शेड्यूल के बायस पाक बांग्लादेश सीरीज के तहत शुरू होने वाला दूसरा टेस्ट ताखीर का शिकार हो गया। ज़राए के मुताबिक सीरीज में शामिल बकिया मैचेस के मुलतवी होने से मुतल्लिक पीसीबी हुकाम ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है। A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें A1 टीवी के साथ। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।